ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مس فائزہ خان کے ساتھ اس غذا کے بارے میں جو کہ گردے کے مریضوں میں عموماً تجویز کی جاتی ہے. آئیے بات چیت کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. فائزہ صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی، ایک اور بات جو آئی تھی وہ تھی فاسفورس کی. آپ نے بتایا تھا کہ وہ ڈائٹ عموماً ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے جو کہ فاسفورس کی ایبزارپشن کو گٹ سے پاسبل بناتی ہے. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر محلول کے طور پر یا آنتوں سے جو فاسفورس جذب ہوتا ہے اس کو ممکن بناتی ہیں، یا کون سی ریسٹرکشنز ان پہ لگائی جاتی ہیں کن چیزوں کی؟ دیکھیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن غذاؤں میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہے انہی غذاؤں میں زیادہ فاسفورس بھی پایا جاتا ہے. جس طرح گوشت ہے یا چکن ہے یا فش ہے یا ریڈ میٹ ہے، ان میں فاسفورس بھی زیادہ پایا جاتا ہے. دودھ ہے، دودھ بہت اچھا سورس ہے پروٹین کا، اس کے ساتھ ساتھ فاسفورس بھی پایا جاتا ہے. اس کی ایبزارپشن کو بھی وہ زیادہ ممکن بناتا ہے گٹ سے. نارملی ہوتا ہے کہ اسی لیے جو فاسفیٹ کو کم کرنے کے لیے جو فاسفیٹ بائنڈرز ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں پیشنٹس کو، جو پیشنٹ کی جو فاسفورس کو بائنڈ کر کے وہ ایکسکریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. بالکل. اور غذا میں ایک حد تک یہ کہ اور نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جی 800 سے 1000 ملی گرام تک جو ہے فاسفورس غذا میں ہو، اس سے زیادہ نہ ہو. تو اسی طرح جس طرح بینز ہیں، پھلیاں ہیں، یہ فاسفورس ان میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. ریڈ میٹ میں ذرا زیادہ ہوتا ہے. انڈے کی زردی میں فاسفورس بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے سورسز ہیں جن کو ہم فاسفورس کی وجہ سے ریسٹرکٹ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اگر آپ نے فاسفورس کی ریسٹرکشن اتنی زیادہ نہ ہو کہ پیشنٹ کا پروٹین انٹیک کمپرومائز ہونے لگے، کیونکہ وہ پھر اس کے لیے ایک نیگیٹو وہ بیلنس میں پیشنٹ جانے لگے گا اگر آپ نے اننیسیسری جو ہے فاسفورس کی ریسٹرکشنز کی. تو اچھا، ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ جب میل نیوٹریشن ان لوگوں میں سامنے آ جاتا ہے اور اتنی ساری ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس چیز کا تزکیہ کیسے کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی غذائی ضروریات کو پورا بھی کیا جائے، اس کو وہ چیزیں بھی دی جائیں جو کہ اس کے لیے ضروری ہیں، اور ان ریسٹرکشنز کو بھی فالو کیا جائے؟ دیکھیں، ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے نیوٹریشن کاؤنسلنگ، کہ ان کو ہم ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ درست کریں کہ جی کون سی غذائیں کھانے سے ان کے اندر غذائی قوت پیدا ہوگی، کون سی غذائیں ہیں جو ان کا پوٹاشیم یا فاسفورس بڑھا سکتی ہیں، ان کو وہ تھوڑا سا ریسٹرکشن پہ جائیں. اور یہ جس طرح کی ہم نے ساری باتیں کی، اس کا پیشنٹ کی انڈرسٹینڈنگ میں آنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ پیشنٹ کو اگر آپ بلائنڈلی ایک چیز ریسٹرکٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ جی یہ بند کر دیں، تو وہ اس کو بند کر دیتا ہے نارملی جب وہ کسی ڈیزیز کا شکار ہوتا ہے. تو اور وہ پھر اس کو فالو کرتا رہتا ہے، منتھس اینڈ منتھس فالو کرتا رہتا ہے. مے بی آپ نے ایک بار کہا ہو تو وقتی طور کے لیے، لیکن وہ ہو سکتا ہے اس کو لانگ ٹرم فالو کر رہا ہو. اسی لیے اس کی فریکوینٹ جو ہے نا کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، تاکہ ان کے جو غلط فہمیاں ہیں یا جو ان کے سم ٹائمز پیشنٹ ڈر جاتے ہیں کہ جی بس یہ والی غذا کھائی تھی تو یہ ہو گیا تھا، تو اب یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے تو بس یہ منع کیا تھا، اب اس کو تو میں نے 6 مہینے سے ہاتھ نہیں لگایا. اس طرح کی باتیں پیشنٹس اکثر کرتے ہیں. وہ اس چیز کو ہم نے دور کرنا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کا پوٹاشیم بڑھا ہوا تھا تو آپ کو ہو سکتا ہے پوٹاشیم زیادہ والی غذاؤں سے منع کیا ہو، لیکن یہ کہ اب چینج ہو گیا، اب آپ کا پوٹاشیم نارمل ہے یا اب آپ کا لوور لمٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اب آپ نے ان غذاؤں کو تھوڑا بہتر کرنا ہے. کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کاؤنسلنگ جو ہے آپ نے 2-3 سیشنز اس کی کاؤنسلنگ کی، لیکن پیشنٹ کا کوئی آپ کو ایز سچ چینجز نظر نہیں آ رہے ہیں اس کے اسٹیٹس میں، تو پھر یہ کہ بہت سارے غذائی ڈفرینٹ ڈائٹری ماڈیفیکیشنز ان کو کی جاتی ہیں، سجیسٹ کی جاتی ہیں کہ اگر پیشنٹ روٹی نہیں کھا سکتا ہے فار ایگزامپل، تو وہ کھچڑی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ یا آلو کے ساتھ یا ایون مختلف طریقے کی نرم غذا کے ساتھ کس طرح زیادہ کیلریز ان کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایسے ان کو آپشن سجیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں غذائی قوت زیادہ ہو اور اس کا والیوم تھوڑا ہو، کیونکہ پیشنٹ کا اکثر کیونکہ بہت سارے پرابلم ساتھ ہوتے ہیں تو ان کو بہت ان کا سٹائٹی لیول بہت ہو جاتا ہے، یعنی بہت جلدی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، بہت جلدی ان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں کھانا ہے. اس طرح کاؤنسلنگ کے بعد لے کے ہم ڈفرینٹ ڈائٹری ماڈیفیکیشنز ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. اگر ڈائٹری ماڈیفیکیشنز کے بعد بھی اس کا جو کیلورک انٹیک ہے یا جو ڈائٹری انٹیک اتنا آپٹیمل نہیں ہو پا رہا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، تو پھر ان کو نیوٹریشنل سپلیمنٹس پرسکرائب کیے جاتے ہیں، جو کہ بہت اچھا ایک سورس ہوتے ہیں انرجی کا، پروٹینز کا اور ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کا. اور کم مقدار میں آپ ان کو ایک انسٹنٹ انرجی یا انرجی ڈینس ایک سپلیمنٹ اگر آپ دیں گے اور اگر ریگولر بیسس پہ وہ آپ ان کی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ پہ.
کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل 500 کیلری جتنی اس کا انٹیک ہے اس میں ہم نے 500 کیلریز آپ نے ایڈیشنل ایڈ کی اور آپ نے اس کو فالو کیا کچھ عرصے میں ہی اس کا جو ہے البیومن بھی انکریز ہو جاتا ہے, اس کا ویٹ بھی امپروو ہونے لگتا ہے, پیشنٹ کا جو ہے بھوک لگنا بھی اکثر پیشنٹس کو بہتر ہو جاتی ہے بائی دا انٹیک آف دیز سپلیمنٹس. تو یہ کہ تھوڑا سا یہ سارے طریقے ہوتے ہیں غذا کے ساتھ ساتھ جو ہے پیشنٹس کو اس طرح کی چیزیں وہ کی جاتی ہیں, اور بیسک یہ کہ ان کی فریکوینٹ مانیٹرنگ کی جاتی ہے, کیونکہ باتیں ساری وہی ہوتی ہیں لیکن پیشنٹ کو ری انفورس آپ نے کرنا ہوتا ہے کانسٹنٹ, کیونکہ کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ان کے سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی بہت ہوتے ہیں. پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ونس دے ہیئر کہ جی اب ڈائلسس ہونے والا ہے, تو اب وہ کافی زیادہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتے ہیں, اور ہر دفعہ جب ڈائلسس کروانے آتے ہیں تو وہ ایک میرے خیال سے مینٹل ٹارچر کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل ذہنی انتشار ہو رہا ہوتا ہے ان کے اندر, اور ان کو صرف یہ لگتا ہے کہ اب ہمارا ساری زندگی اگر ڈائلسس ہوگا تو ان کے اندر ایک نیگیٹو مطلب ہوپلیس ہو جاتے ہیں اکثر اوقات پیشنٹس کہ بس اب تو زندگی ختم ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے, بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ 20 سال سے ڈائلسس کروا رہے ہیں اور وہ بہت اچھا انہوں نے اپنا ہیلتھ اسٹیٹس مینٹین کیا ہوا ہے, اچھی ڈائٹ لیتے ہیں, پراپر ڈائلسس ہو رہا ہے ان کا. تو یہ ساری کی ساری کاؤنسلنگ اسی لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان کرونک رینل ڈیزیزز. اچھا, اسی طرح سے ایک اور معاملہ جو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ گردوں کی خرابی کے ساتھ جو مریض آتے ہیں یا جن کے اندر یہ تشخیص ہوتی ہے, تب تک کیونکہ گردوں سے ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے ایریتھروپوئٹن, جو کہ خون بنانے میں بہت زیادہ اہم کردار رکھتا ہے, اس کی سیکریشن کم ہوئی بھی ہوتی ہے, لہٰذا یہ لوگ انیمیا کا بھی شکار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. خون کی یہ کمی شاید ہمارے یہاں تو اس کو اتنا زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی تشخیص کے معاملے میں کیونکہ ہمارے یہاں بے شمار لوگ ویسے ہی خون کی کمی کا شکار ہیں, لیکن ویسٹ میں اس چیز کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ خون کی کمی واقع ہو رہی ہے تو فوراً اس چیز کا تجزیہ کیا جائے کہ کہیں گردے تو خراب نہیں ہو گئے. بالکل. اس کمی کو کس طرح حل کیا جاتا ہے بائی ڈائٹ؟ ویسے تو ان کو یہ کہ ایریتھروپوئٹن وغیرہ کے انجیکشنز ڈیفینیٹلی وہ تو ایک ان کا ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں جی, لیکن غذائی حوالے سے یہ کہ جو ریڈ میٹ ہے وہ ایک بہت اچھا سورس ہے آئرن کا, اور آرگن میٹ اینڈ ریڈ میٹ یہ دو بہت اچھے سورسز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آرگن میٹ تو ہم ان کو اوائڈ ہی کرنے کو بولتے ہیں بیکاز اس میں پھر کولیسٹرول اور بہت سارے فیکٹرز چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ریڈ میٹ کا استعمال پیشنٹس کے لیے جن کا اسپیشلی فار لو جس طرح لو سوشو اکنامک گروپ کے جو لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ہیں فش اینڈ چکن کھانا, تو یہ کہ ریڈ میٹ بیف کا ہم استعمال ان کو بغیر چربی والا گوشت ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے غذا میں ہفتے میں 2 دفعہ ایٹ لیسٹ 2 بار ضرور اس کو شامل کریں. ریڈ میٹ میں تھوڑا فاسفورس کنٹینٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ تو نہیں سجیسٹ کرتے, لیکن یہ کہ ٹوائس اے ویک ایٹ لیسٹ ان کو لے لینا چاہیے. اسی طرح ڈفرینٹ دالوں کا استعمال ہے جو تجویز کیا جاتا ہے. نارملی یہ کہ پروٹین کا ایک اور بھی ہے مسکنسیپشن یہ کہ دالیں کھانی چھوڑ دیں, لو کوالٹی پروٹین, اس میں ریکمنڈیشنز یہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو ہائی بایولوجیکل ویلیو جو پروٹینز ہوتے ہیں جس میں مرغی, انڈا اور دودھ اور آپ کی گوشت جتنے بھی ہیں, تو یہ سارے آپ کے ہائی بایولوجیکل ویلیو پروٹینز میں آتے ہیں, دودھ, دہی اور یہ سب چیزیں جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں, تو ان کا 50% سے زیادہ جو ہے نا پروپورشن ان کا ہونا چاہیے. اور 50% سے جو 50% وہ ہو گیا, اور 50% لو کوالٹی پروٹین اس طرح دالیں ہیں یا سیریلز ہیں یا جس طرح ہم چپاتی اناج کھاتے ہیں, باقی آپ کا ادھر سے آتا ہے. جی, تو ایک اس طرح کا کمبینیشن. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر گردے کی صحت اور اس کے اندر غذا کا کیا رول ہے اس پر مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.